دوستو آج ہم دو کہانیاں دیکھنے والے ہیں اور ان دونوں کہانیوں کے اندر آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اپنی پہلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دروازے سے اندر آتے ہوئے بولی۔ میں نے کتاب پر اینک رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب والی کرسی پر آ بیٹھی، چائے میز پر رکھتے ہوئے بولی، چائے پی کر دیکھیے نا کیسی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چائے پی کر بتاتا کہ کیسی بنی ہے، میں نے اس بات کا جاننا زیادہ ضروری سمجھا جو وہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی، اور پوچھا بات کیا ہے پہلے وہ تو بتا دو۔ پہلے چائے پی کر دیکھ لیجئے اور بتائیے کیسی بنی ہے، اس کے بعد بات بتاؤں گی۔ میں کہاں بھاگی جا رہی ہوں؟ اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی آنکھوں کو شاید نہ پڑھ سکا یا شاید پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے مزید اصرار کیے بغیر مسکراتے ہوئے کپ اٹھایا اور چائے کا ایک گھونٹ بھرا، لیکن چائے اتنی کڑوی تھی کہ مجھے واپس تھوکنا پڑا، اور میں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ چائے بنانی بھی نہیں آتی ہے تمہیں ابھی؟ یہ کیسی چائے بنائی ہے اتنی کڑوی؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اطمینان تھا، جیسے وہ میرے منہ سے یہ لفظ نکلنے کا انتظار کر رہی ہو۔ میرے چہرے پر نظر جمائے تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر تھوڑا سا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ پر مجھے اور غصہ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے خود ہی چپ توڑ دی۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر میری طرف بڑھی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا بتانا تھا کہ آپ کا لہجہ اس چائے سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کڑوی چائے کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے تو سوچیں آپ کے لہجے کے ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک سی عورت کیسے روز سہ لیتی ہے۔ کمرے کی خاموشی میں گھڑی کے ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ چائے کا کپ لے کر دروازے سے باہر نکل گئی، ایک زندہ لاش کی طرح۔ جانے رات کے کس پہر تک میں اپنے رویے اور چائے کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا رہا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کی ہے جو عورتوں کی ایموشنز کا گلا گھونٹ کر، ان کے احساسات و جذبات کو دبا کر، انہیں جیتے جی مایوسی اور مظلومیت کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ آئیے اپنی دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات کے اس پہر باہر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں اماں، بس دل بوجھل سا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ اماں ایک بات پوچھوں؟ جی میرے بیٹی۔ اماں کبھی کبھی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے دل میں دھڑکنیں بکھری پڑی ہوں؟ بیٹی یہ جو دل ہے نا، یہ رب سونے کا گھر ہے۔ جب اس گھر میں مالک کی بجائے کوئی کرایہ دار آ کر رہنے لگ جائے نا، تو وہ اس کا خیال نہیں رکھتا، اس گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو ترتیب سے نہیں رکھتا، اس کی مرمت بھی نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے یہاں پر صرف چند دن رہنا ہے، وہ یہاں پر چند دن کا مہمان ہے۔ جیسے ہی اسے اس سے بہتر جگہ ملے گی وہ وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن پتر جو مالک ہوتا ہے نا، وہ مکان کبھی بھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنا بوسیدہ یا ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اس میں رکھی تمام چیزوں کو نہایت سلیقے سے رکھتا ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت بھی کرتا ہے۔ اور پتر یہ بس اس سونے رب کی شان ہے جو ٹوٹے دلوں میں رہتا بھی ہے اور انہیں جوڑتا بھی ہے۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔